فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مثلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے حضور کی بارگاہ میں خدائے عقیدت یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کو ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا ڈالے۔ کافی حضرات نے حاضری پیش کر دی، ابھی احمد صاحب نے بھی، اور یقیناً ابھی حاضریاں باقی بھی ہیں۔ وقت کے اعتبار سے اختصار سے میں نے حضور علیہ السلام کا ذکر آپ کے آگے کرنا ہے۔ کافی دور آیا ہوں، آپ مجھے پتہ ہے رات کافی گزر چکی ہے، آپ زیادہ تھک تو نہیں چکے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے۔ میں آپ کے ذوق کے ساتھ بولوں گا، جتنی دیر آپ کا ذوق ہوا اتنی دیر بات کروں گا، ورنہ قبرستان میں تقریر کرنا میری عادت نہیں ہے۔ ذرا مجھے پتہ چلے زندہ نبی کے زندہ غلام اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان میں نے آپ کے آگے بیان کرنی ہے۔ میں بلا تمہید فوراً موضوع پہ آتا ہوں کیونکہ میرا واپسی کا سفر بھی لمبا ہے، دن کو بھی میں نے صبح ایک مقام پہ پہنچنا ہے، اس وجہ سے ایک وقت کے اعتبار سے اختصار رکھوں گا، لیکن آپ کا ذوق ذرا ساتھ درکار ہوگا۔ یہ چادروں سے ہاتھ ذرا باہر نکال لیں، اب یہ چادروں کی گرمی چھوڑو، ایمان کی گرمی، ایمان کو گرمانا ہے ذرا عشق مصطفیٰ کے۔ آج میرا عنوان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میرا عنوان یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، میرے نبی کا مقام ان سب سے بلند ہے، بلکہ خدا کی ساری خدائی میں کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں ہے۔ میرا عنوان یہ ہے کہ آج تک نہ رسول اللہ جیسا کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ لوگوں کو بڑی احمد صاحب میرے سے اس بات پہ تکلیف ہے، لیکن بک بک کرنے والا بھاگ گئے، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں، میرے مصطفیٰ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے غلام جیسے کسی کے غلام نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے اختیار جیسا کسی کا اختیار نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے۔ خدا کی قسم ساری خدائی کو دیکھنے کے بعد تمہیں یہ کہنا پڑے گا فاطمہ کے بابا جیسا نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، آج میرا عنوان یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کیا عنوان ہے؟ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا ایمان ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ میری تقریروں میں آپ کو شعروں کا سہارا نہیں ملے گا، شعر ذوق کے لیے ضرور پڑھتا ہوں لیکن شعروں میں مبنی تقریر نہیں ہوتی، میری تقریر قرآن و حدیث پہ مبنی ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں اپنی گفتگو میں ثابت کرتا ہوں کہ سنیوں نے عقیدہ کسی بازار سے نہیں خریدا، سنیوں نے عشق کے نام پہ کوئی دھندے نہیں کیے، سنیوں نے عشق کے نام پہ کوئی نئے بازار گرم نہیں کیے، سنیوں کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے، سنیوں کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے۔ تو میں صرف شعر ذوق کے لیے پڑھوں گا
لیکن میری ایک ایک بات الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. انشاءاللہ آج کی گفتگو میں تھوڑی دیر میں قرآن سے ثابت کر کے اٹھوں گا کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہے. احمد رضا صاحب جب آپ پڑھتے ہیں، جب میں پڑھتا ہوں، جب ہم مجالس میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اللہ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. احمد صاحب جب میں اور آپ جا کے مجالس میں پڑھتے ہیں نا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ذرا ایک بار کہو نا، جیسے میرے سرکار ایسے نہیں جیسے میرے سرکار. آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو میں پنجابی نہیں بولتا، اردو میں ہی سنو. پھر بھی جس کو عقیدہ ہے ایک بار ذرا میرے ساتھ اٹھا کے ہاتھ بڑھے. اور اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے نا تو اس کو برا بھلا نہ کہنا، اس کو برا بھلا نہ کہنا. ہم ہیں نا بیٹھے یہاں پر، انشاءاللہ تقریر کے اختتام پہ ایسے ثابت کر کے اٹھوں گا کہ اس کو بھی کہنا پڑے گا جیسے میرے سرکار سننا چاہتا ہوں. جیسے میرے سرکار ایسا اللہ کی قسم. احمد صاحب یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہم کہتے ہیں نا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. میں نے کہا ایک جگہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ایک بھائی صاحب میرے پاس آ گئے، کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا سنا نہیں میں نے کیا کہا. کہا ہاں سنا ہے. کہا کیا کہا؟ میں نے کہا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. کہا توبہ توبہ یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ تو قرآن کے خلاف بات کر دی تم نے، یہ تو قرآن کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. میں نے کہا آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کہا قرآن نہیں پڑھا. میں نے کہا کئی بار پڑھا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. یہ قرآن پڑھ گئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہا نہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا چلو بیان کرو، تم کیسے کہہ رہے ہو، اس کا ثبوت دو. کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. میں نے کہا اس آیت سے تم کیا سمجھے ہو؟ کہا ہم اس آیت سے سمجھے کہ رسول اللہ تو ہماری طرح کے ہیں، رسول ہم جیسے، ہم رسول جیسے. رسول کا کام تو صرف پیغام پہنچانا تھا، یہ آیت ثابت کر رہی ہے. میں نے کہا آؤ آج ہماری محفل میں بیٹھو، تمہیں اسی آیت سے ثابت کر کے بتائیں گے نہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہوا اور نہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہو سکتا. آیت سے بتائیں گے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا پہلے اس کی تفسیر میں کوئی علمی بات سن لو، باقی لاجیکل بات میں بات کریں گے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. ذرا غور سے سنو اللہ کا شکر کرو الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ پکا عقیدہ ہے. ہمارا ایک ایک عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یہ عقیدہ سنا کرو اور دل میں بسا یاد کیا کرو. ایسے عقیدے اپنے یاد کرو کہ کوئی تمہارے پاس آ کے نہ پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، بلکہ جو نہیں مناتے اس کو جا کے تم آیات سنا کے بولو ارے رسول اللہ کا میلاد آیا ہے، تو نے گھر میں سب واپس بچا رکھی. یاد کیا کرو. حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یہ آیت متشابہات میں سے ہے. قرآن میں 3 قسم کے احکام موجود ہیں، 3 انداز میں کلام ہوا ہے. ایک انداز ہے حروف مقطعات کا انداز، جس کا نہ معنی ظاہر ہے نہ مفہوم ظاہر ہے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. پھر ایک انداز ہے آیت متشابہات کا انداز، جن کا معنی تو ظاہر ہے مفہوم ظاہر نہیں ہے. میں یہ سمجھاتا ہوں جیسا یہ آیت ہے. پھر تیسرا انداز وہ ہے جس کا معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے، جس سے شریعت کے احکام بنتے ہیں. یہ جو اللہ نے فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیات متشابہات میں سے ہے. اس کا معنی تو ظاہر ہے مفہوم ظاہر نہیں ہے. مثال کے طور پہ حضرت شاہ عبد الحق نے کہا جیسے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ نے تو فرما دیا کہ ید اللہ
من فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن شاہ عبد الحق کہتے ہیں آیات متشابہات میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ ہے، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اب جس طرح ہماری 5 انگلیاں، ہمارے ہاتھوں پہ ناخن، ہمارے ہاتھوں پہ لکیریں، وہ ہاتھ ایسا نہیں ہے۔ وہ ہاتھ کیسا ہے کہ وہی جانتا ہے۔ ہاتھ ہے لیکن تو اس میں خوش نہیں ہوگا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے اور ہمارا بھی ہاتھ ہے، تو یہ نقطہ اشتراک ہو گیا، ہمارا اور اس کا ہاتھ ایک جیسا ہے۔ تو اس میں خوش نہ ہو کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے اور تیرا بھی ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے لیکن یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ وہ آپ کیسا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اسی طرح اگر حضور نے خود کو بھی بشر کہا اور تو بھی بشر ہے، تو اس میں خوش نہ ہو کہ تو ایک جیسے ہے۔ وہ بشر ہے لیکن ان کی بشریت کیسی ہے یہ وہی جانتے ہیں۔ تو ان جیسا تو دور کی بات ہے، ان کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آسان کرتے ہیں، اس کو اور آسان کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم اپنے آپ کو رسول کیسا کہتے ہو؟ کہا رسول ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا رسول بھی بشر، ہم بھی بشر۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اللہ نے قرآن میں چاند کو کیا کہا ہے؟ اللہ کریم نے چاند کو قرآن میں نور کہا ہے۔ اللہ نے چاند کو کیا کہا قرآن میں؟ نور کہا۔ اور میں نے کہا اپنا تعارف فرماتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ آپ سن رہے ہو نا؟ اللہ نے چاند کو بھی نور کہا اور خود کو بھی فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ چاند کو بھی نور کہا، خود کو بھی نور کہا۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا بتاؤ، چاند کو بھی اللہ نور کہہ رہا ہے، خود کو بھی اللہ نور فرما رہا ہے، تو کیا یہ نور ایک جیسے ہے؟ کہا توبہ توبہ، ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے تو نہیں کہا کہ چاند کا نور اور ہے اور میرا نور اور ہے۔ چاند کے لیے بھی لفظ نور کہا اور اپنے لیے بھی فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ وہاں بھی لفظ نور آیا، یہاں بھی لفظ نور آیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چاند کا نور اور طرح کا ہے اور میرا نور اور طرح کا ہے، تو پھر ایک جیسے کیوں نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا بھائی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ خالق کا نور ہے، یہ مخلوق کا نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے، یہ چاند کا نور ہے، وہ دینے والے کا نور ہے، یہ لینے والے کا نور ہے، یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم بھی یہ کہتے ہیں عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، تو رائے میں کسی مسجد کا مقتدی ہے، وہ رسولوں کا سلطان ہے، تو ایک عام ملا ہے، وہ بلندیوں کی انتہا ہے، تو پستیوں کی انتہا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تو ایک وقت گناہگار شخص ہے، وہ معصوم ہے، تو گناہگار ہے، وہ رب کے حبیب ہے، تو عام انسان ہے، تجھے تیرا باپ نہیں جانتا، ان کا حکم عرش و فرش پہ چلتا ہے، اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ بشر ہے لیکن تجھ جیسے نہیں۔ خدا کی قسم ساری خدائی میں کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے تلووں جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار۔ احمد صاحب ذرا آپ میرا ساتھ دینا، جیسے میرے سرکار میرے پیسے کو اڑے بس کرنا پڑو گے، ہاتھ اٹھا کے پڑھو گے، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ یار ہاتھ اٹھا کے بولو۔ کسی کے پاس دولت آ جائے تو وہ دولت میں ناز کرتا ہے، کسی کے پاس شہرت آ جائے تو وہ شہرت میں ناز کرتا ہے، کسی کے پاس اقتدار آ جائے تو وہ اقتدار میں ناز کرتا ہے۔ اور ہم یہ ناز کیوں نہ کریں؟ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ مفسرین نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جلالین میں بھی موجود ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی کہا۔ اور حافظ ابن کثیر ہمارے امام نہیں ہے، حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ غیر مقلدوں کے امام ہیں، اور حافظ ابن کثیر بھی ہمارے امام نہیں، غیر مقلدوں کے امام ہیں۔ جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے، میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے خلاف بول رہا ہوں، بس یہ کہہ رہا ہوں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔
حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، حافظ ابن کثیر میں نے بتایا ہمارے نہیں غیر مقلدوں کا امام، حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں بڑی خوبصورت بات کہا، یہ تو حضور نے فرمایا نا اس آیت کی تفسیر میں انما انا بشر مثلکم، بلکہ حافظ ابن کثیر کا الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں، حافظ ابن کثیر نے کہا قل مراد یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرقین انما انا بشر مثلکم، اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر نے کہا اللہ نے رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ حضور نے مشرکوں سے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام لہؤلاء المشرقین، ان مشرکین کو بتا دیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، سمجھ آئی؟ حافظ ابن کثیر نے کہا یہ رسول اللہ نے جو کہا نا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ مشرکوں سے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مشرک دیکھتے تھے پہلے ہی وہ مشرک جو تھے کوئی آگ کو پوچھتا تھا، کوئی بندر کو پوچھتا تھا، کوئی بیل کو پوچھتا تھا، کوئی بت کو پوچھتا تھا، کوئی سورج کو پوچھتا تھا، کوئی آگ کو پوچھتا تھا، جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھا بھئی یہ کون آ گیا، ہاتھ اٹھائے تو چاند توڑ دیتا ہے، آواز مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اشارہ کرے تو سورج مڑ آتا ہے، کہیں وہ یہ نہ سنتے کہ یہ خود ہی خدا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا حبیب ان کو بول دو تمہاری طرح کا بشر، سمجھ آئی؟ لہؤلاء المشرکین، یہ الفاظ ہیں ابن کثیر کے اور جلالین میں بھی موجود ہیں، قل یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، پتہ چلا کہ یہ تو حافظ ابن کثیر نے بھی کہا کہ جو حضور نے یہ فرمایا نا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ حضور نے کن سے کہا؟ مشرکوں سے کہا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب عجیب بات ہے حافظ صاحب، مشرکوں سے حضور ہم کلام ہوئے تو کہا تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور صحابہ سے ہم کلام ہوئے تو بخاری میں موجود ہے کہا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مشرکوں سے کہا کہ تمہاری طرح ہو، حضرت عمر فاروق سے کہا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مشرکوں سے کہا تمہاری مثل ہو، اور مسلم میں موجود ہے صحابہ سے کہا انی لست مثلکم، مشرکوں سے کہا کہ تمہاری طرح ہو، صحابہ سے کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ اور چیچا بدنی والوں بہت عرصہ گزر گیا، جب میں پڑھ رہا تھا نا دورے طالب علمی میں تھا، میں نے ایک طرف یہ پڑھا پھر یہ پڑھا کہ ایکم مثلی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ نے مشرکوں کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھا تو کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ حافظ صاحب بہت عرصہ میں سوچتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک دن میں گھر سے باہر نکلا، مجھے ایک بندہ ملا، داڑھی بھی بہت بڑی تھی، زلفیں بھی بہت بڑی تھی، ماتھے پہ محراب بھی تھا، شلوار بھی بہت اچھی طرح باندھ رکھی تھی، مجھے کہا کہ رسول تو ہم جیسے ہیں، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا رسول ہم جیسے ہیں، میں نے کہا یہ نہ کہو، پھر اس نے کہا رسول ہم جیسے ہیں، میں نے کہا مجھے تو اب سمجھ لگی کہ تم کیوں کہتے ہو رسول ہم جیسے ہیں، میں نے کہا رسول نے کافروں کو دیکھا اور کہا میں تمہاری طرح ہوں، مومنوں کو دیکھا کہا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کی اولاد آج تک کہہ رہی ہے نبی ہماری طرح ہے، اور ابو بکر صدیق کا غلام آج بھی کہہ رہے ہیں جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ اگر میں حمزہ خان کو مخاطب کروں اور کہوں حمزہ خان میں فیصلہ آباد سے آ رہا ہوں، اور احمد رضا صاحب مجھ سے پوچھیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تو میں کہوں کہ میں راول پنڈی سے آ رہا ہوں، تو ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ فیصل آباد سے آیا ہے، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ راول پنڈی سے آیا ہے۔ حضور نے مشرکوں کو کہا تمہاری طرح ہو، مومنوں کو کہا بے مثل و بے مثال ہو، یہی وجہ ہے ابو جہل کے پتر آج بھی یہ کہہ رہے ہیں نبی تو میری طرح ہے، اور صدیق اکبر کے غلام آج بھی کہہ رہے ہیں جیسے میرے سرکار میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ صاحب ہوتے ہیں تو تقریر کا مزہ اچھا آتا ہے، میرا بڑا ان کے ساتھ پرانا تعلق ہے، بڑی محبت والے نعت خان ہیں، ان کے تقریباً ہر شہر میں، پاکستان کے ہر شہر میں، بحرین میں بھی، کئی ممالک میں ساتھ بڑے بڑے اجتماعات میں، ہم نے امریکہ ساتھ جانا تھا، امریکہ کو پتہ چلا تو کرونا سے لاک ڈاؤن کر دیا، کھولے گا تو وہاں بھی جائیں گے، اس دفعہ بتائیں گے نہیں پھر لاک ڈاؤن نہ ہو۔ جیسے میرے سرکار ہیں
ایسا نہیں کوئی. آگے چلنا ہے یا یہاں بس کر دیں؟ کس کا لطف آ رہا ہے؟ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی بات مفسرین نے. بعض مفسرین نے قل انما انا بشر مثلکم، یہ بڑی خوبصورت بات کہا. جب قرآن نازل ہوا نا، جب قرآن نازل ہوا، بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو. کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو بشر کا کلام ہے، اس میں تو من گھڑت باتیں ہیں، اس میں تو قصے کہانیاں ہیں. بیٹا یا آپ چپ کر جائیں یا بات کریں، یا یہ بچے چپ کر کے بیٹھ جائیں یا بات کریں. جب قرآن نازل ہوا نا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو بشر کا کلام ہے، اس میں قصے کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے اس قرآن. اللہ نے فرمایا اچھا اللہ چاہتا نا تو آسمان سے فرشتے اتر کے بولتے ہیں یہ خالق کا کلام ہے. اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کہ یہ خالق کا کلام ہے. اللہ چاہتا تو مکے کے پتھروں سے آوازیں آنے لگ پڑتی کہ یہ خالق کا کلام ہے. اللہ چاہتا تو کعبے کی دیواریں بول اٹھتی کہ یہ خالق کا کلام ہے. اللہ نے ایسا نہ کیا. اللہ نے فرمایا اچھا یہ مخلوق کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام ہے، تو ایسا کرو کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے. اور سے سننا جھوم اٹھو گے. اللہ نے جب لوگوں نے چیلنج کیا نا یہ قرآن اللہ خالق کا کلام نہیں یہ کسی بندے کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا اچھا بندے کا کلام ہے ٹھیک ہے، کوئی بندہ اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے. بڑے بندوں اکٹھے ہونا، بڑے بڑے شاعر ہو، اہل زبان ہو، کوئی بندہ اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے. حضور نے چیلنج کر دیا. حضور نے کہا حجم کا اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. سورہ کوثر کو دیوار کعبہ پہ لکھ دیا جائے. سورہ کوثر کو دیوار کعبہ پہ لکھ دیا گیا اور چیلنج ہوا کہ اس سورت جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس کی آیت جیسی آیت لا کے دکھا دو اگر یہ بشر کا کلام ہے. سارے شاعر اکٹھے ہو گئے. شاعروں سے اللہ بچائے بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں. آپ احمد صاحب جانتے ہیں ایک دم پاسا پلٹتے ہیں اور ایسا پلٹتے ہیں کہ رول کے ہی رہ جاتے ہیں. شاعروں سے اللہ بات سے بچائے. بڑے بڑے شاعر اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے ادیب اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے اسکالرز اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے اہل زبان اکٹھے ہو گئے کہ قرآن کی ایک آیت کے برابر آیت لا کے دکھا دے. سارے شاعروں نے زور لگا لیا، سارے اہل زبان نے زور لگا لیا، سارے ادیبوں نے زور لگا دیا. کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکا. ان کے منہ ٹوٹ گئے. ثابت ہو گیا کہ یہ کلام خالق کا کلام ہے، یہ کلام خالق کا کلام ہے. اسی طرح جب میرے نبی آئے نا لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اللہ نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہمارے بھی 2 ہاتھ اور اس کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 پاؤں اور اس کے بھی 2 پاؤں، ہماری بھی 2 آنکھیں اور اس کی بھی 2 آنکھیں. ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں یہ بھی پیتا ہے، ہم بھی پاؤں سے چلتے ہیں یہ بھی پاؤں سے چلتا ہے. یہ تو ہم جیسا ہے. جب منافقوں اور کافروں نے یہ رٹ لگا لی نا نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے. اب آؤ آیت کے اگلے حصے پہ. جب منافقوں نے رٹ لگا لی نا نبی ہم جیسا ہے، اللہ نے فرمایا اچھا حبیب بالکل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب اچھا یہ زیادہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری طرح ہے تو حبیب تم بھی کہہ دو کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن یوحی الی مجھ پہ وحی آتی ہے. تم پہ کبھی وحی آئی کیا؟ میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے. ذرا چاند توڑ کے دکھاؤ نا. میں اشارہ کروں تو سورج مڑ آتا ہے. ذرا سورج موڑ کے دکھاؤ نا. میری مٹھی میرے سامنے مٹھی میں بند پتھر کلمہ پڑھتے ہیں. ذرا پتھروں سے باتیں کراؤ نا. میں مردے کو آواز ماروں تو مردہ زندہ ہوتا ہے. ذرا مردے کو اٹھاؤ نا. میں اندھے کی آنکھوں پہ تھوک لگاؤں تو وہ دیکھنے لگ پڑتا ہے. ذرا اندھے کو دکھاؤ نا. میں گونگے سے بات کروں تو گونگا جواب دیتا ہے. ذرا گونگے سے باتیں کراؤ نا. میں کچھ ٹہنی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ روشن ہو جاتی ہے. ذرا ٹہنی کو چراغ بناؤ نا. میں ہاتھ اٹھاؤں تو انگلی سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں. ذرا انگلی سے چشمے نکالنا. اگر یہ کر سکے پھر کیا مجھ جیسا ہے، اور اگر نہ کر سکے تو مان لے جیسے
آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سنتا رہتا ہوں، شاہ صاحب بعض جگہوں سے لوگ کہتے ہیں وہی نبی ہماری طرح۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 پڑھو۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کافر جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشیاں کیا کہتے ہیں؟ نبی ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے۔ تو سورہ انبیاء میں اللہ نے کافروں کا عقیدہ بتا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ انبیاء میں لگتا ہے آپ سو رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سورہ انبیاء میں اللہ نے کافروں کا عقیدہ بتایا، اور کافروں کا عقیدہ کیا بتایا؟ میں کسی کی تفسیر نہیں کرتا، میں تفسیر مسلم کا قائل نہیں ہوں، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں کافروں کا عقیدہ بتایا، اور عقیدہ کیا بتایا؟ نبی ہمارے۔ کافر کیا کہتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہے۔ اب چلو کافروں کا عقیدہ تو قرآن نے بتا دیا، کافروں کا عقیدہ قرآن نے بتا دیا کہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی عام انسانوں کی طرح ہے۔ اب یا اللہ کافروں کا عقیدہ تو تم نے بتا دیا، اب بتاؤ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے بتا دیا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ہدایت یافتہ کوئی تب ہوگا جب رسول پہ وہ عقیدہ رکھے گا جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ خالی نعروں کی حد تک صحابہ کو غلام نہیں ہوگا، جس کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو۔ اچھا، اب اللہ نے کافروں کا عقیدہ بتایا کہ کافروں کا عقیدہ ہے نبی ہماری طرح، اور مسلمانوں کا عقیدہ بتایا مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میں نے تلاش کیا، میں نے کہا مسلمانوں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ مجھے ملا جب لوگوں نے رٹ لگا لی نا نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، رسول اللہ نے حضرت حسان کو منبر پہ بٹھایا اور فرمایا احج المشرکین یا حسان، اے حسان میرے گستاخوں کو جواب دے، اے حسان میرے گستاخوں کو جواب دے۔ حضرت حسان رسول کے منبر پہ آتے ہیں، حضرت حسان نے ایسے ہی نعت نہیں پڑھی، ایسے بھی بہت سی پڑھی ہوگی، لیکن حضرت حسان نے رسول اللہ کے گستاخوں کو جواب دیتے ہوئے نعت پڑھی۔ پہلے اور بہت سے اشعار کہے، پھر کافروں کی یہ بات آ گئی کہ کافر کہتے ہیں رسول ہماری طرح ہے۔ حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ تَرَقَتْ عَيْنٌ۔ میں کہتا چل اس طرح پڑھیا کرو، لیکن انداز یہ نہیں ہے، منبر پہ بیٹھ کے انداز یہ تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ۔ یہ تمہاری طرح ہے، ان جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ان جیسا حسین تو کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے۔ کافروں نے کہا نبی ہماری طرح ہے۔ حسان بولے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اور تیرے میں سو عیب ہے، اللہ نے ان کو ہر عیب سے پاک تخلیق کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور مجھے تو یہ لگتا ہے خدا نے ان کو ان کی مرضی سے بنایا۔ کافروں نے کہا نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، رسول ہماری طرح ہے۔ حضرت علی تک بات پہنچ گئی، زوج بطول تک بات پہنچ گئی، شرع خدا تک بات پہنچ گئی، مشکل کشا تک بات پہنچ گئی، باب المدینہ العلم تک بات پہنچ گئی۔ علی اٹھے، علی نے کہا تم کہتے ہو رسول تمہاری طرح ہے، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، اگر کوئی علی سے پوچھے تو علی کا تو یہ عقیدہ ہے آپ جیسا حسین آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور آپ جیسا قیامت تک کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، ہاتھ اٹھا کر بولو جیسے میرے سرکار۔ اپنے عقیدے میں پکے رہا کرو، اپنے عقیدے میں مضبوط رہنا، مطمئن رہنا۔ الحمدللہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے، بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ یہ حافظ صاحب نے بار بار اس لیے کہتا ہوں، نعت شاعروں کی میں نے بات کی نا، آج کل ہر جنا کھڑا اٹھتا ہے، نہ چہرے پہ کچھ ہوگا، نماز تو شاید سن لو تو آتی بھی نہیں ہو، نماز جنازہ تو شاید اپنے باپ کا بھی پڑھا ہو تو خاموش کھڑا ہو کے پڑھا ہو، ہاں کوئی عمل نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، اور جب محفل میں آئے گا تو بولیں گے بھی ہم نعت خان ہیں، ہمیں عزت دو۔ بھائی کیوں عزت ہے تمہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعت خوان کو ممبر پہ بٹھا کے عزت دی ہے. ہم بالکل مانتے ہیں احمد صاحب، ہم بالکل مانتے ہیں کہ حضور نے نعت خوان کو ممبر پہ بٹھا کے عزت دی ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. حضور نے نعت خوان حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھا کے امت کو دکھا دیا نعت خوان قابل تعظیم وہ ہوگا جو ایسا ہو. قابل تعظیم نعت خوان وہ ہوگا جو ایسا ہوگا. نعت خوان ایسا ہوتا ہے. نعت خوان کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہوتی ہے. نعت خوان حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی ہو تو چلو کم سے کم قرآن پڑھنا تو جانتا ہو. نعت خوان وہ ہوتا ہے جو نوازی ہوتا ہے. نعت خوان وہ ہوتا ہے جو عمل والا ہوتا ہے. بے عملہ نعت خوان قابل تعظیم نہیں ہے. ان سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں. حافظ بھی ہیں، باشرہ بھی ہیں، اعلی اعتبار سے ہیں، اور ادب و احترام سے نعت پہ احترام ملحوظ رکھ کر نعت پڑھتے ہیں. ایسے نعت خوانوں کو سنا کرو. پانی بھی آ جائے گی انشاءاللہ، بھی عمر کم ہے، ان کی بھی آ جائے گی. ذرا کہنا کہ ساتھ جس کو لے جائے اس کی داڑھی دے آ جائے گی، بھی عمر کم ہے. اچھا میں بات کو اختتام پہ لے کر جائیں. عنوان کیا ہے؟ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. حضرت امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت بات کی اسی آیت کی تفسیر میں. امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر خبیر، امام فخر الدین رازی کہ اگر کوئی بادشاہ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ دربار میں آئے یا بازار میں چلا جائے اور کہے کہ میں فقیر ہوں، کوئی مانے گا؟ لوگ بولیں گے نہیں. کیوں نہیں مانے گا؟ کہیں گے بادشاہ عاجزی کر رہا ہے، یہ بادشاہ کی عاجزی ہے. اگر کوئی عالم کہے کہ میں جاہل ہوں، بعض حضرات تو بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر کوئی عالم کہے کہ میں جاہل ہوں تو کوئی مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. لوگ بولیں گے نہیں آپ تو عالم ہو، آپ سے اتنے ہم شریعت کے مسائل سنتے ہیں، آپ کیسے جاہل ہو؟ لوگ بولیں گے علامہ صاحب عاجزی کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا، بڑے غور سے سنو میرے گفتگو کے آخری لمحات ہیں اور آپ کی توجہ بھرپور درکار ہے. اگر کوئی چھوٹا اپنے آپ کو چھوٹا کہے، اگر بڑا اپنے آپ کو چھوٹا کہے تو وہ اس کی عاجزی گنی جائے گی. لیکن اگر اس سے بڑا اس کو چھوٹا کہہ دے تو وہ واقعتاً چھوٹا ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی عالم درس نظامی کر کے نکلے اور وہ کہے نا کہ میں جاہل ہوں تو کوئی نہیں. لوگ بولیں گے کہ یہ عاجزی کر رہا ہے، یہ عاجزی کر رہا ہے. لیکن اگر اس کا استاد کہہ دینا کہ یہ جاہل ہے تو یہ اس کے لیے سند بن جائے گا. سمجھ آ گئی؟ چھوٹا اپنے آپ کو خود چھوٹا کہے تو وہ جاہل، وہ اس کی عاجزی ہوگی. لیکن اگر بڑا اپنے چھوٹے کو نادان اور چھوٹا کہہ دے تو وہ واقعتاً چھوٹا ہوگا. سمجھ آئی؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو جاہل کہے تو ہم بولیں گے نہیں جاہل نہیں، عاجزی کر رہا ہے. لیکن اگر استاد کہتے کہ میرا یہ شاگرد جو ہے یہ جاہل ہے تو اس کے لیے سند ہوگی کہ واقعتاً یہ جاہل ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ نے خود کیوں نہیں کہا حبیب انت بشر مثل الناس؟ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ حبیب تم لوگوں کی طرح کا بشر ہو؟ نہیں سمجھے؟ اگر اللہ کہہ دیتا نا حبیب تم عام لوگوں کی طرح کے بشر ہو تو پھر یہ سند بن جاتی، پھر یہ سند ہو جاتی. پھر ماننا یہیں پر تو مثل کو ماننا ہے. کیسے ماننا ہے میں آخر میں بتاتا ہوں. پھر یہ سند بن جاتی. اللہ نے خود کہا تو کہا ورفعنا لک ذکرک، خود کہا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہاں کل نہیں کہا، خود کہا تو کہا قد جاءکم من اللہ النور، خود کہا تو کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، خود کہا تو کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خود کہا تو کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. خود کہا تو کہا انا اعطیناک الکوثر. کہا حبیب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت کی بات ہے. یہ میں نہیں انما انا بشر مثلکم، یہ میں نہیں کہوں گا. اور یہ تو کہہ دے اور ایک بار چھوڑ کے 1000 بار کہے گا کوئی نہیں مانے گا. لوگ کہیں گے فاطمہ کا بابا عاجزی کر رہا ہے، ورنہ جو چاند توڑ دے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ جو چاند توڑ دے. میں نے کہا یہ میرے رسول کی عاجزی ہے. جو رسول اللہ نے کہا نا میں تمہاری طرح ہوں، میں نے کہا یہ رسول اللہ کی عاجزی ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ قرآن کیا کہ رسول اللہ نے کہا میں عام بشر ہوں تو میں عام بشر ہے. میں نے کہا تو قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں جان میں ظلم کرنے والا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب ہمت ہے تو بولو یونس علیہ السلام جان پہ ظلم کرنے والے تھے. کہا توبہ توبہ، یہ بولا تو کافر ہو جاؤں گا.
میں نے کہا یہ قرآن میں نہیں آیا. کہا قرآن میں آیا ہے لیکن یہ یونس کی عاجزی تھی. تو میں نے کہا پھر میرے نبی سے تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ جیسے وہ ان کی عاجزی تھی یہ ان کی عاجزی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے کبھی یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ بشر نہیں ہے. یہ کہنا قرآن کی نص کا انکار ہے. سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور بشر نہیں ہے. حضور بشر ہے. کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ بشر نہیں ہے. بشریت کا انکار نص کا انکار ہوگا. حضور بشر ہے لیکن ہم صرف بشر ہیں. حضور صرف بشر نہیں ہے. حضور کی اصل ہے. حضور بشریت میں تشریف لائے. حضور یہ جیسے ہمارا لباس ہے نا, یہ جیسے ہمارا لباس ہے, حضور لباس بشریت پہن کے آئے ہیں. اصل حضور کی نور ہے. اصل حضور کی نور ہے. کسی نے خود کہا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر ہے. حضور کوئی نہیں. حضور جیسا آپ اٹھا کے بولا حضور جیسا. مولانا روم لکھتے ہیں ابو جہل تھا نا, بڑا بے ایمان تھا. ابو جہل تھا, یہ جب رسول اللہ کو دیکھتا کہتا بت خانے چلو. ایک بار بت خانے آ گئے. حضور انکار فرما دیتے. حضور نے ایک مرتبہ, یہ مولانا روم نے لکھا, حضور نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ جب آتا ہے جب دیکھتا ہے کہتا ہے بت خانے چلو بت خانے چلو, کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا حبیب اب آئے نا تو تم چلے جائے. ابو جہل آ گیا, کہا بت خانے چلو بت خانے چلو. حضور نے فرمایا چلو. اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو پھر میں اعلان کر. ابو جہل مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. ابو جہل اعلان کر رہا ہے آ جاؤ تماشا دیکھو مسلمانوں کا نبی بت خانے آ رہا ہے. اللہ نے جبریل کو بھیجا, کہا جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ یہ اعلان ابو جہل نہیں کر رہا, یہ اس سے میں کروا رہا. ابو جہل شور مچا رہے آج رسول اللہ بت خانے آ رہے ہیں. لوگ حیران بت خانے کے دروازے پہ آ گئے. آج پتہ نہیں کیا ہوگا, رسول اللہ بت خانے جا رہے ہیں. ہونا کیا تھا, ابو جہل آگے آگے جا رہا تھا, میرا نبی پیچھے تشریف لا رہے تھے. ہوا کیا, ابو جہل بت خانے گیا, ابو جہل بتوں کے آگے سجدے میں گر گیا. میرے نبی بت خانے میں داخل ہوئے, سارے بت میرے نبی کے آگے سجدے میں گر گئے اور کافر سر پکڑ کے رہ گئے. صحابہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو جیسے میرے سے آخری بار ایک شعر میرے ساتھ مل کے پڑھو نا, ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھو. آخر میں یہ ہمارا عقیدہ قرآن سے آیا ہے, قرآن و حدیث سے آیا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا, جس کا عقیدہ ہے وہ کہے گا کوئی مثل مصطفیٰ
مجھے بڑی حیرت اس بات پہ ہوتی تھی کہ قرآن میں اتنا واضح بیان موجود ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، قرآن میں اتنا واضح بیان موجود ہے، رسول اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور نے اپنی احادیث میں اتنا واضح بیان کیا کہ حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضور نے جو کچھ کر کے دکھایا واضح پتہ چل رہا ہے حضور جیسا کوئی نہیں۔ اور کسی اندھے تو پوچھ لو وہ بھی دسے گا حضور جیسا کوئی نہیں۔ یہ تو پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ کے بتایا ہے حضور جیسا کوئی نہیں۔ یہ تو درختوں نے بھی سجدے کر کے بتایا ہے حضور جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ تو جبریل نے بھی تلوے چوم کے بتایا ہے حضور جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ تو شب معراج اللہ نے نبیوں کا امام بنا کے بتایا ہے حضور جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے لاوقا کا مہمان بنا کے بتایا ہے حضور جیسا کوئی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی، اتنا واضح بیان ہے کہ حضور جیسا میرے نالوں میں روڈ پہنتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح نہیں، نبی جو ہماری طرح ہے، کہا پٹے منہ تیرا نبی ہماری سونا یہ کیا کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح؟ میں سوچتا تھا یار یہ فون بند کرو، اچھا تھوڑا میرے نال اچھا میں پریشان ہوتا تھا کہ یہ کیسی بات ہے بھائی، اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح۔ مجھے مولانا روم نے اپنی کتاب میں سمجھا تھا، میں ایک دفعہ مولانا روم کو پڑھ رہا تھا، پھر مجھے سمجھ لگی کہ یہ کیوں کہتے ہیں نبی ہماری طرح۔ ایک واقعہ مولانا روم نے کہا کہ یہ جو مجنو تھا نا، مجنو شہزادہ تھا، اور یاد رکھنا یہ لیلا مجنو یہ قصہ نہیں ہے، مجنو تابی تھا، جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ تابی تھا، یہ حج میں بھی کیا ہوا ہے، اس نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ مجنو اور لیلا اور مجنو یہ تابی تھا، یہ مجنو اس کی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ مجنو جو تھا نا مولانا روم لکھتے ہیں یہ شہزادہ تھا اور لیلا ایک عام عورت تھی۔ مجنو جب پاگل ہو گیا نا لیلا کے عشق میں، تو مولانا روم کہتے ہیں کہ جب بادشاہ تھا نا مجنو کا باپ، اس نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا، اس نے لیلا کو دیکھا تو اس نے کہا تو ہے لیلا؟ میں تو سمجھتا تھا تو ایسی حسین و جمیل ہوگی، تیرے سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، تیرے سے زیادہ حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، تو نے ایسا کیا کیا کہ بادشاہ ایک شہزادے کو اپنے حسن کا قیدی بنا دیا؟ سمجھ آئی؟ بادشاہ نے بولا لیلا تیرے سے زیادہ خوبصورت تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، تیرے میں ایسا کیا ہے کہ ایک شہزادہ تیرے حسن کا قیدی بن گیا؟ لیلا کا جواب، لیلا نے کہا بادشاہ تیرا قصور نہیں ہے، اگر لیلا کا حسن دیکھنا ہونا تو مجنو کی آنکھ چاہیے۔ میں آہستہ سے بولوں گا تاکہ آپ کا ذوق سن پاؤں۔ مولانا روم نے کہا تم جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو نا تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارے پاس ابو بکر والی آنکھ نہیں، تمہارے پاس عمر والی آنکھ نہیں، تمہارے پاس عثمان والی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس علی والی آنکھ نہیں ہے۔ اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا نبی ہم جیسا ہے، اگر ابو بکر کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں۔ حضور سے وابستہ رکھیں، یاد رکھنا حضور کو دیکھنا ہر آنکھ کی کہانی نہیں ہے، ہر آنکھ کی کہانی نہیں ہے، حضور کا حسن ہر آنکھ دیکھ نہیں۔ ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے، ابو جہل کی بیوی آئی، صدیق اکبر نے حافظ صاحب کہا کہ یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے، آپ کو دیکھ کے توہین کرے گی۔ حضور نے کہا دیکھ لینا یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ حضور سامنے کھڑے آ کے ابو بکر سے پوچھتی ہے تمہارا نبی کہاں ہے؟ ارے ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ میں نے کہا رسول اللہ زندہ ہے، آپ زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ہجرت کی رات 40 صحابہ رسول کے دروازے پہ کھڑے تھے، رسول چھپ چھپا کے نہیں نکلے، سینہ تان کے گھر سے نکلے، مٹی پھینکی، رب فرماتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ مٹی حبیب نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی۔ 40 کافر نبی کے دروازے پہ کھڑے تھے، نبی بیچ سے گزر گئے ان کو نظر نہ آئے۔ میں نے کہا تیرے باپ کا سامنے سے ہجرت کی رات گزرے اس کو نظر نہ آئے، تجھے چیچا مدنی میں نظر آئے۔ اللہ میری حاضری یہاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب سے اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ حافظ احمد صاحب اللہ آپ کو بہت عزتوں سے نوازے، مجھے بہت پسند ہے حافظ احمد رضا صاحب، میرا بڑا، میں آپ کو پتا ہے میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، اسی وجہ سے لوگ میرے سے ناراض بھی رہتے ہیں۔ میں جس کی سمجھوں اس کی تعریف کرتا ہوں، جس کو کچھ اور سمجھوں اس کو کچھ اور کہتا ہوں۔
جو بھی کہنا ہو چپ بھی نہیں رہتا، کہہ بھی دیتا ہوں۔ احمد رضا صاحب بڑے خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ محفل سجانے والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نقیب محفل بڑی خوبصورتی سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اور شرف میں مزید برکت اور مزید اضافہ فرمائے۔ حافظ احمد رضا صاحب انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے۔ میں ان کے 2 کلام سن کے ان سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے صبح 10 بجے ایک جگہ اسلام آباد میں پہنچنا ہے اور پھر ظہر کے بعد بیول پہنچنا ہے، تو مستقل سفر ہی ہوگا، اس لیے میں حضرت کے 2 کلام سن کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ اس سے پہلے اب اجازت ہو تو ایک یہ حمزہ خان نعت شریف پڑھیں گے، انگلینڈ سے امپورٹڈ نعت خان ہے، تو یہ نعت شریف پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ انگلینڈ سے امپورٹ کی ہے نعت خان، بڑا خوب اچھی نعت پڑھتے ہیں یہ سارے نعت خان۔ پاکستان تو انگلینڈ جاتے نہیں، انگلینڈ تو پاکستان آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت دے، مزید شرف دے۔ بڑا اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، نوجوان ہیں، یہ نعت شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد جیسے پروگرام ہوا، حمزہ خان صاحب نقیب محفل کی ذمہ داری میں سر انجام دیتا ہوں، آپ کا اعلان کرتا ہوں، آپ نعت شریف سنا دیں۔ شمس صاحب کے نعرہ تکبیر، نہیں یار خان تو نہیں، یوں کہ تو آئے تھوڑا اچھا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ پورا اٹھا کے میرے بھی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جی بھائی شمس خان اور بھائی محمد حمزہ خان فرام UK برطانیہ۔ السلام علیکم۔ بابا سے بلند پہ آواز پہنچنا ہے، سب مل کے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، شامل ہو جائیے۔ امداد کن امداد کن نظربند غم آزاد کن، امداد کن امداد کن نظربند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا
شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا دستگیر امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا اور ڈوبے تو کو بچاوا سے اعظم امداد کن از بندے آزاد کن در دین دنیا شاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کام نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارسين طيب من عرب ومن أجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على کیونکہ برطانیہ سے